بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تبلیغی جماعت کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے دنیا بنا، ہر چیز کا بٹوارا، ہر چیز کا ٹکڑا ہونا، یہ تو قدرت کی بات ہے، یہ تو نیچر میں شامل ہے۔ ہاں، البتہ انبیاء بیچ میں رہے تو اس کے دو ٹکڑے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اب نبی تو رہے نہیں اور نہ نبی آئیں گے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو مکمل کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور امت پر یہ کام دے کر گیا کہ یہ دعوت کا کام آپ کو کرنا ہے۔ بات 1926 کی ہے، جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی اس کام کو لے کر کھڑے ہوئے۔ اس کا ایک مشن تھا، چونکہ ہریانہ میں میوات ایک جگہ کا نام ہے جہاں سے یہ کام کا شروعات اللہ پاک نے کرایا۔ 26 میں غیر مسلموں کے طرف سے ایک ابھیان چلا تھا، اس ابھیان کا نام تھا شدی۔ اس کے تحت گاؤں دیہات میں رہنے والے جو کم سمجھ لوگ تھے، جس کو دین کی کم جانکاری تھی، جس کو اسلام کے بارے میں، مسلمان تو تھے لیکن دین کے بارے میں جانکاری کم تھی، اللہ رسول سے دور تھے، تو ان لوگوں کو مرتد کرایا جا رہا تھا۔ وہ لوگ دین سے پھر رہے تھے۔ مولانا الیاس صاحب جب فارغ ہو کر کے دیوبند سے گھر گئے، دیکھا یہ حالات ہیں ہمارے علاقے کا، تو کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ اچھے خاصے خاندان سے تھے، تو انہوں نے اس کام کا 1926 میں شروع کیا اور لوگوں کو ایجوکیٹڈ کرانے کا بیڑا لیا، اور لوگوں کو مسجد بلا بلا کر کے بڑی محنت، بڑی مشقت سے انہوں نے اس کام کو کھڑا کیا۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے، حالانکہ میں اس کے مخالف جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ ٹکڑے ہونا جماعت میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن منشا اور مقصد جماعت کا، تبلیغ کا ایک ہی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب لے کے جانا۔ بہرحال 1926 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو لے کے چلے، خوب محنت کیا، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اتنی بڑی سیکریفائس کر کے انہوں نے اس جماعت کو کھڑا کیا۔ لگ بھگ 18 سال انہوں نے اس کام کو محنت اور جد و جہد کے ساتھ کیا، 1926 سے 1944 تک۔ تو 1944 میں مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا یوسف صاحب آتے ہیں، جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی کام کو چار چاند لگایا۔ مولانا یوسف صاحب نے تو جان جھونک دیا، اور اچھا خاصا ٹائم انہیں بھی ملا۔ اس کے ہی دور میں فضائل صحابہ لکھا گیا اور کئی کام ہوئے۔ مولانا یوسف کے دور میں یہ 4 مہینے اور 40 دن سے روزہ، یہ مولانا یوسف صاحب کے زمانہ سے ہی شروع ہوا۔ بہت اچھا کام چل رہا تھا۔ 21 سال انہوں نے بھی اپنے آپ کو جھونک دیا اس کام میں۔ 1965 میں 1944 سے 1965 تک مولانا یوسف صاحب ذمہ داری لیے، یعنی امیر بن کر کے اس جماعت کے کام کو انجام دیا۔ 1965 کے بعد 1993 تک مولانا انعام الحسن صاحب رہے، جو کہ مولانا الیاس صاحب کے بیٹے تو نہیں تھے، مولانا زکریا صاحب کے بیٹے تھے۔ مولانا الیاس صاحب کے بھتیجے ہوئے وہ، اور مولانا یوسف صاحب کے چچا جاد بھائی
اور مولانا ہارون صاحب کے چچا ہوئے. بہرحال انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا اور ایک لمبا عرصہ تک اس جماعت کے کام کو، اس دعوت کے کام کو لے کے چلا. 1993 میں جب آپ بوڑھے ہو گئے، بلکہ 1993 میں جب مولانا انعام الحسن صاحب حیات سے تھے، انہوں نے سورہ کی تکمیل کی، جس میں 10 علماء کو شامل کیا گیا، جس میں 5 بنگلے والی مسجد سے اور 3 رائمنڈ مرکز سے اور 2 ککریل یعنی بنگلہ دیش کی مرکز سے، کل 10 ساتھیوں کا منتخب کر کے سورہ بنایا گیا. 1995 میں مولانا انعام الحسن صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے. ذریعہ ہی جماعت کا کام، تبلیغ کا کام کیا، یعنی کہ 2015 تک. 2015 میں تک آتے شورا کے 8 ساتھی انتقال کر چکے تھے. 2015 آتے بچ گئے تھے صرف 2. اس میں سے ایک حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مولانا سعد صاحب انڈیا سے اور حاجی عبد الوہاب صاحب پاکستان سے. رہ گئے 2. اب سینئر ساتھی چونکہ حاجی عبد الوہاب صاحب تھے. حاجی عبد الوہاب صاحب جماعت کے وہ ساتھی تھے، بڑے بتاتے ہیں، جس طرح سے جانکاری ہمیں ملی ہے کہ جب 1926 میں مولانا الیاس صاحب اس کام کو شروع کیے تھے، اس وقت سے حاجی عبد الوہاب صاحب اس کے ساتھ کام کیے. یہی نہیں، 1944 میں 6 مہینہ ساتھ رہ کر کے کام کیے. بھارت پاکستان ٹکڑا ہونے سے پہلے انڈیا میں سب سے، یعنی کہ اب بچ گئے سب سے پرانے ساتھی حاجی عبد الوہاب صاحب اور ادھر بچ گئے مولانا سعد صاحب. تو حاجی عبد الوہاب صاحب کو فکر ہوئی یہ کام اب آگے کیسے بڑھے گا. سورہ کے ساتھی دھیرے دھیرے فوت کرتے گئے. تو رائمن کا اجتماع تھا 2015 میں، وہاں پہ دعوت دیا گیا مولانا سعد صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو. مولانا بھی پہنچے وہاں. تو سینئر جتنے بھی پرانے ساتھی تھے اس کا مشورہ ہوا رائمن پاکستان میں. مشورہ کے بعد یہ طے پائی کہ نئے شورا کا گٹھن کیا جائے، اور گٹھن ہوا بھی. نئے شورا میں سے 11 ساتھی کو لیا گیا، جس میں 4 بنگلے والی مسجد سے اور 4 پاکستان سے اور 3 بنگلہ دیش سے. یہ کل 11 ہوئے، اور ایک حاجی عبد الوہاب صاحب اور ایک مولانا سعد صاحب، کل ملا کر 13 ساتھیوں کا شورا بنا. اجتماع ختم ہوئی، مشورے میں طے ہو گیا. بات آئی دستخط کرنے کی. مولانا سعد صاحب کے پاس فائل پہنچتا ہے. مولانا سعد صاحب جس طرح سے جانکار بتاتے ہیں کہ فائل میں دستخط کرنے سے انہوں نے ٹال مٹول کر دیا، ابھی کریں گے کل کریں گے. اس بیچ میں مولانا سعد صاحب مرکز آ گئے، یعنی دلی آ گئے، اور وہ دستخط نہیں ہو پائی. اور کچھ دنوں کے بعد جون 2016 میں مولانا سعد صاحب مرکز سے اعلان کرتے ہیں کہ اب پورا دنیا کا ذمہ دار یا امیر جو بھی کہہ لیجئے، ہم بچ گئے ہیں. چونکہ حاجی عبد الوہاب صاحب تھے، وہ تو اپنے دیش کے ہیں نہیں، وہ دوسرے دیش کے ہو گئے. اب اس کو یہاں شامل کرتے ہیں تو پھر ہمارا سیکورٹی کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. بہرحال کیا مقصد تھا، اس کا اعلان کرتے ہی نظام الدین مرکز میں بھی شورگل، ہلہ گلہ، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اور ایک بار نہیں 3 سے 4 بار ایسا ہوا، مار پیٹ تک نوبت آ گئی، FIR تک ہو گیا. بہرحال ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب چونکہ شورا تو مکمل ہو گیا، پاکستان سے کام تو شورا کر رہی ہے، اور ادھر بھی کام مولانا سعد صاحب لے کر کے چل رہے ہیں، بہت اچھا خلوصیت کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن امت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی. تبلیغ سے لگے ہوئے، تبلیغ سے جڑے ہوئے، دین کے کام میں لگے ہوئے جتنے ساتھی تھے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے.
حاجی عبد الوہاب چونکہ کافی سینئر اور سوجھ بوجھ والے ساتھی تھے، اس کے ساتھ لگ بھگ 75 سے 80% ساتھی حاجی عبد الوہاب صاحب کے ساتھ ہوئے، اور 20 سے 25% ساتھی جو ہے وہ بچ گئے مولانا سعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ کام چل رہا تھا، اب تک بڑھیا چل رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ پورے دنیا میں 4 مرکز خاص بتایا گیا تبلیغی جماعت کا، 4 میں سے 2 رہ گئے حاجی عبد الوہاب صاحب کے ساتھ، اور 2 رہ گئے مولانا سعد صاحب کے ساتھ۔ مولانا سعد صاحب کے ساتھ رہ گئے مرکز بنگلے والی مسجد، اور ایک یو کے میں مرکز ڈیوز بڈی، وہ مولانا سعد صاحب کے ساتھ رہ گئے۔ ادھر بغل کے رائے مرکز اور ککریل یعنی بنگلہ دیش کا مرکز، اس سے جڑے سارے ساتھی آ گئے حاجی عبد الوہاب صاحب کے ساتھ۔ تو یہ بٹوارہ ہونے کی وجہ سے ہر ضلعوں میں، ہر علاقے میں کافی گہما گہمی ہوا۔ حالانکہ ہم عام ساتھی کو، عام جماعت میں کام کرنے والے لوگوں کو، عام امت کو اس کے بارے میں اب تک کوئی خبر نہیں تھی۔ تو یہ بٹوارہ جب ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اب مسجد بھی بٹوارہ ہوگا، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی جھگڑا ہونے لگا۔ کئی جگہ دیکھا گیا کہ مسجد سے سورا والے کا جماعت اگر پہنچ گیا مرکز والے جماعت کے ساتھی کے پاس، وہاں سے اس کا سامان پھینکا گیا، یعنی کہ ایک دوسرے کا بنگلہ دیش کتنا کھوکھلا ہو گیا ہے وہ اس تصویر کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا۔ طرح کا مخالفت کرتے دشمنی پر کچھ لوگ آ گئے۔ کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سبھی لوگ ایسے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ اب تک آتے آتے، اب ایک چیز بتا دیں، اتنا ہونے کے بعد بھی آج بھی بتایا جاتا ہے کہ ورلڈ کا، پورے دنیا کا جو سب سے 5 بڑا گیدرنگ ہے، 5 جگہ ایسا ہے جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ان میں 5 میں سے 3 جگہ ایسا ہے جو کہ تبلیغی جماعت کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ سب سے نمبر 1 میں تو ہے حج کے موقع سے بیت اللہ شریف میں لوگ جمع ہوتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑی گیدرنگ ہوتے ہیں وہاں۔ نمبر 2 میں آتا ہے حضرت علی کا مقبرہ عراق میں۔ اس کے بعد تیسرا نمبر پہ جو سب سے بڑا گیدرنگ کہیے، اجتماع کہیے، جلسہ کہیے، وہ آتا ہے رائے میں۔ اور چوتھا نمبر پہ آتا ہے نمبر تبلیغی جماعت کا، جو کہ ہے یہاں بھوپال میں۔ اور 5واں نمبر آتا ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کے ایک ڈھاکہ سے 40 کلومیٹر دور ٹونگی نام سے ایک جگہ ہے، جہاں پہ یہ 2024 کا اجتماع منعقد کیا گیا تھا۔ یہ 2024 میں جب وہاں اجتماع رکھا گیا تو 5واں نمبر پہ ٹونگی کا ہوا، یعنی بنگلہ دیش کا ہوا۔ اور 6ٹھا نمبر آتا ہے دعوت اسلامی کا بھی، اس کی بھی کافی بھیڑ ہوتی ہے۔ جو فیکٹ جانکاری ہے ڈاٹا کے آدھار پہ وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ معاملہ آ گیا اب بنگلہ دیش تک۔ 2024 میں، دسمبر 2024 میں بنگلہ دیش میں جو اجتماع تھا، پہلے بھی ہوا کرتا تھا اور بنگلہ دیش میں بھی ہر سال اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں کا ایک رول بنا ہوا تھا کہ پہلے شورا کے ساتھ ہی بات کر لیں، اپنی تشکیل کر لیں، جلسہ اجتماع ختم کر لیں، اسی میں مرکز سے ساتھی بھی کریں گے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن کچھ ہر جگہ کچھ شرارتی تتو ہوتے ہیں، انہوں نے کام کو بگاڑ کے رکھ دیا، اور ایسا بگاڑ کے رکھ دیا کہ جو جماعت کے ساتھی چوٹی کو مارنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ اپنے بھائی کا جان لے لیا۔ کون کس کا جان لیا یہ میٹر نہیں کرتا ہے تو دونوں تبلیغ کے ساتھی ہے تو سب ہمارے بھائی، ہے تو امت، ہے تو دونوں نبی کا نام لینے والا۔ بہرحال بتایا جاتا ہے کہ 6 سے 7 لوگ اس جھگڑے میں مارے گئے،
लाठी से, पत्थर से, क्या क्या हुआ। लगभग 1 से 1.5 घंटा वो मामला चला। पुलिस बल, बांग्लादेश की पुलिस आई, उन्होंने बीच बचाव करके दोनों को रफा दफा किया। अब हम अपने गिरेबान में सोचें कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, हमारी कौम कहाँ तक पहुँच गई है, उम्मत कहाँ तक पहुँच गई है। इतना पाक, इतना साफ, इतना सुथरा, जहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं, फितने का कोई बात नहीं, वहाँ भी जब 2 टुकड़े होते हैं तो हर जगह होगा। और ये काम, इस काम को जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिसे दावत तबलीग का काम कहते हैं, क्योंकि 1995 में हमने भी वक्त लगाया था इसमें, और इत्तफाक से हरियाणा के उसी इलाके में लगाया था जहाँ से ये काम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी उम्र भी 47-48 साल के आसपास है। अब तक जितने भी काम हमने देखा है, ऐसा नहीं है कि हमने 95 में जो वक्त लगाया तो जमात का ही बनकर आ गया, उसके बाद से हमें मौका नहीं मिला जाने का। लेकिन हर तरफ जहाँ भी दीन का काम होता है दिलचस्पी लेते हैं और जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक जितना भी काम हुआ, हो रहा है, इसके जैसा, तबलीग के जैसा खुलूसियत वाली काम और इसके जैसा साफ सुथरा काम हमारी नज़र से अब तक नहीं गुजरा। होंगे, दीन के काफ़ी शोबे हैं, सभी अच्छे हैं, हम सबको ठीक मानते हैं, शूरा को भी ठीक मानते हैं, मरकज़ को भी ठीक मानते हैं। बहरहाल पर्सनली मैं 100 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि शायद तबलीगी जमात वाले नहीं होते तो आज पता नहीं कहाँ होते वो, और दर्जनों ऐसे लोगों को जानते हैं जो शराबी था, धुत रहता था नशे में। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद के जिम्मेदार बने हुए हैं, कोई काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई मशवरे में जा रहे हैं, नमाज में कायम हैं, तहज्जुद गुजार बन गए हैं। ये बरकत शायद किसी काम में नहीं मिलेगा। तो उम्मत के तरफ से और मेरे तरफ से बड़ों को यही कहना चाहेंगे कि तफरक़ेबाजी को छोड़कर, अब तो चूंकि एक होने का कोई इम्कान नहीं लग रहा है, ये 2 जमात में बट गई तो बट गई, मिल करके काम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें और मशवरे को ध्यान में रखकर काम करें। हमें पता है कि शूरा के साथी का इल्ज़ाम है कि मौलाना साद साहब मशवरे से कुछ नहीं करते हैं। हालांकि में करते तो है वो भी मशवरे से, लेकिन अपने साथी करते होंगे। वर्ल्ड लेवल का चूंकि अब ये काम हो गया है तो मशवरा भी वर्ल्ड लेवल का होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो शूरा के साथी से भी मशवरा होनी चाहिए। ये नाचीज़ राय हमारी है। बाकी जो भी बड़े कहते हैं, सबको, काफ़ी लोगों को हम सुनते हैं और काफ़ी गहरी जानकारी लेने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है। ये कोई सुनी सुनाई या बनावटी बातें नहीं है। अगर वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी ईमान की, अमाल की हिफाजत कीजिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए, आमाल की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।